الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت پردانشی خواتین اور پیارے بچوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم حضرت بندگی میاں عبد المجید نون نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزان محترم، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ کے خلیفے مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، جنہیں صحابی کا شرف جنہیں حاصل ہوا، انہیں رتبہ اور مقام ملا، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ ان کے جو کردار جو انہوں نے پیش کیا ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ عزیزان محترم، عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب رشد و ہدایت تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق سے جب آپ مشرف ہوتے ہیں، یعنی وہ شخصیت احمد آباد کی سرزمین پر مہدی موعود علیہ السلام جب دعوی مہدویت علی اعلان فرما رہے تھے احمد آباد تاج خان سالار کی مسجد میں، اس وقت پر آپ کا خوب چرچا ہوتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بحکم خدا اپنے مہدی ہونے کا اعلان فرماتے ہی تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے، دیکھنے اور تحقیق کرنے کی جستجو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ایمان لکھ دیا تھا، جستجو پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اسی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے تو اس خبر پہنچتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام سے ہجرت کر گئے ہی، تو پٹنے شریف میں آپ تشریف فرمائی، وہاں آپ تصدیق سے آپ مشرف ایمان ہوتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام خطائی جنتی کی بشارت دیتے ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کے خاص الخاص صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، جنہیں مہدی موعود علیہ السلام نے ایمان کی بشارت دے دی ہو، جنہیں خطائی جنتی کی بشارت دے دی ہو، اس سے بڑی شرف آپ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مقام و منزلت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جنہیں مہدی موعود علیہ السلام کے خاص الخاص صحابہ میں جن کا شمار ہوا ہو، وہ ہستی عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ عزیزان محترم، ان کی ایک واقعے کو، ان کی ایک عقیدت جو مہدی موعود علیہ السلام سے تھی، ان کی ایک محبت جو مہدی موعود علیہ السلام تھی، بے مثل و مثال تھی۔ وہ وہی عقیدت اور محبت آج اپنے دلوں میں ہم پیدا کرنی چاہیے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے اقوال کے اعتبار سے ہو، یا مہدی موعود علیہ السلام کے افعال کے اعتبار سے ہو، یا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کے اعتبار سے ہو، ان پر پورے یقین کامل کے ساتھ اس ذات کو نور مجسم سمجھنا، یہ ہمارے پر ایمان لانا ہمارا لازم و ضروری ہے۔ تو یہ بات کی واقعہ ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ حضرت کی سیرت میں ملتا ہے۔ عزیزان محترم، جب مہدی موعود علیہ السلام کا وقت اخیر آیا تو فرح مبارک کی سرزمین پر آپ کو بخار آتا ہے۔ ایسے وقت میں ایک خیر ہوتی ہے، شاہ عبد المجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی خاص تھے، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس خیر مبارکہ کو لے لیا اور عقیدت سے نوش کر گئے۔ اور یہی نہیں، وہ بچا ہوا اپنی بیوی کو فیض اور تبرک سمجھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پیش کرتے ہیں، بیوی بسر ادب و احترام اور عقیدت اور تبرکن طور پر اسے نوش فرماتے ہیں۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی، انہوں نے خیر نہیں پی بلکہ نور پیا ہے۔ حاضرین، مہدی موعود علیہ السلام نے حق فرمایا، کیونکہ جس ذات مقدس نے مسواک کی لکڑی کو درخت بنا دیا اور جس نے پہاڑوں کے پتھروں کو سونا کر دیا، مردہ دلوں کو عشق الہی سے زندہ کر دیا ہے، وہ ہستی مبارکہ کے روبرو اپنے خیر کا نور بنا دینا کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ آئیے اس بات کا خلاصہ ہو کرتے ہوئے چلے کہ خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر، ان کا جسم لطیف کی کیا کیفیت ہے۔ عزیزان محترم، خاتمین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارکہ بے مثل و بے مثال ہے، لطیف و نفیس سراپا نور، جس کی خوشبو دل نواز سے مشام جان و ایمان اور ساری فضاؤں کو معطر کر دیتی ہے، اور آپ سراپا نور ہیں، اور مکھیوں کا آنا، جوؤں کا پیدا ہونا گندگی اور بو کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر قسم کی آلائش سے پاک ہیں، اور آپ کا جسم مقدس خوشبودار ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے لعاب دہن کی بات کیوں لے لیجئے، لعاب دہن کی یہ شان
اگر اپنا لعاب مبارک کھارے پانی کے کنویں میں ڈالتے تو پانی شیریں ہو جاتا، زخم پر لعاب مبارک لگاتے تو زخم اسی وقت وہ ٹھیک ہو جاتا، اور تکلیف و درد کی جگہ پر لگایا جاتا تو فوراً تکلیف و درد دور ہو جاتا، اور ایسا محسوس ہوتا کہ کبھی تکلیف تھی نہیں۔ آپ کے لعاب پاک سے سام کا اثر بھی بے اثر ہو جاتا ہے، آپ کے لعاب پاک سے کٹا ہوا ہاتھ پھر سے جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، وہ ہستی ان کے تعلق سے اگر بات سمجھ میں نہ آئے، اس پر اعتراض کر دینا کوئی عقل مند کی بات نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ عقل مندی تو وہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اگر انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع ہوں گے تو اس کا حل یقیناً مل جائے گا، یا نہیں اللہ والوں کی صحبت سے جنہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، جو صاحب بینا ہو یا صاحب معرفت ہو یا صاحب بینا ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ کے تان حاصل ہو، تو ایسوں کی صحبت میں جائیں گے تو اس کا حل حاصل ہو جائے گا۔ جب تک جس کا علم و عبور حاصل رکھتے ہیں ان سے ہم رجوع نہیں ہوں گے، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، خاتمین علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہو یا پھر خے مبارکہ ہو یا پھر آپ کے جسم اطہر جو مرکز نور ہے، جو بھی شے جس سے جڑ جائے وہ ہمارے لیے باعث برکت و شفا ہے، اور اس میں ہما اقسام کے تاثرات اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتمین علیہ السلام کے خاتمین علیہ السلام کو تمام عالم پر تصرفات عطا کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کا لعاب دہن ہو یا خے ہو یا آپ کے دندان مبارک ہو یا پھر پسینہ ہو یا خون ہو یا پھر بول و براز ہو، یہ سب کے سب پاک ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیزہ آپ کا بول و براز پی لیا تھا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، صحابہ نبوت ہو یا پھر صحابہ ولایت، وہ اس حقیقت کو جان گئے تھے خاتمین علیہ السلام کے اجسام سراپا طاہر اور مطہر ہیں، اور اس جسم پاک کا ہر چیز وہ ہما تن نور ہے، اس میں وہ برکت اور فضیلت رکھی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے جسم میں نہیں۔ اسی غرض سے حضرت بندگی میاں عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ نے خیر مبارک کو تبرک سمجھتے ہوئے نوش فرما لیا، کیونکہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ ان کے اپنے، اور عقیدہ ہونا بھی چاہیے ہم سب کا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ان کے قے مبارکہ اپنے باطن میں پہنچنا باعث ترقی و روحانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کی روحوں میں جو لطافت، وہ پاکیزگی اور خوشبو ہوتی ہے وہ ہمارے جسموں میں ہوتی ہے، اسی لیے ہمارا بول و براز اور پسینہ وغیرہ خوشبو ہوتا ہے، جس جگہ پر پڑتا ہے اسے معطر کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، جس نے بھی اس کو پیا یا اس کو کھایا، اس کو حاصل کیا، تو اس کے جسم اور روحانی کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کی مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، جس مقصد سے وہ نوش فرماتا ہے اور جس عقیدت سے حضرت والا مرتبت میں پیا تھا، تو وہ مقصد جو مدت العمر تک جنہیں اولاد نہیں تھی، تو مہدی موعود علیہ السلام اس نور مبارک کے صدقے سے نیک فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ کون سا فرزند؟ ایسا فرزند جو جن کے اخلاق یحییٰ علیہ السلام کے مشابہ ہوں گے، ایسی بشارت دیتے ہیں۔ وہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ کے وہ نور کی تاثرات آپ کے فرزند ارجمند عبد الکریم نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے، کہ اسی لیے شاہ دلار رضی اللہ عنہ نے بشارت دی، حق الیقین کی بشارت دی۔ یہی وہ ہستی ہے جن کی آنکھوں میں وہ نور تھا، جس نور کی تاب کوئی ہما انسان جو ہے جانور بھی نہیں لا سکتے تھے، جن کے نور کے ذریعے سے جانور بھی اپنے سروں کو جھکا دیا کرتا تھا۔ یہ سارے نورانی کے نور کے تاثرات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا خاتمین علیہ السلام کے خون ہو یا پسینہ ہو یا لواب ہو یا خے مبارک ہو یا بول و براز ہو، یہ سب پاک ہیں، اور اسے حاصل کرنے والے کی مقصد میں کامیابی ملتی ہے، اور اسے بحکم خدا، بحکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دنیا کی تو کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکے گی۔ یہ ہے عشق، یہ ہے ایمان جو حضرت بندگی میاں عبد المجید نور نوش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تب سے آپ کو نور نوش کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اس وقت سے نوری کہلاتے ہیں۔ وہ نوری کہلاتے ہیں جو 18 محرم الحرام میں جن کا
روزہ جو ہے عرس مبارکہ آتا ہے تو عزیزان محترم یہ پاکان خدا کی ہستیاں سے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے. ہمارے جو آج غیروں کی صحبتوں سے آج گندگی کثافت ہمارے ذہنوں میں بھر گئی ہے, ان کے صدقے سے یقیناً وہ دور ہو جائے گی. ان کی سیرت و سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرے, یہ بھی باعث برکت ہے, یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالی حضرت کے نور نوش کے صدقے طفیل سے ہم میں بھی وہ نورانیت پیدا کر دے. ان کے چند پرتوں ہم پر عطا فرما اور ان کے صدقے سے ہمارے تمام کثافتوں کو, گندگیوں کو, گناہوں کو اللہ دور فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.